بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول قرآن کورس لیول 1 الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، نماز کا ترجمہ اس میں سیکھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تشہد پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہ جو بیشتر حصہ ہے نا نماز کا وہ ہم سمجھ بھی چکے ہیں۔ آج انتہائی خوبصورت حصہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں، جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یعنی درود نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے نہ صرف ہدایت کی کتاب قرآن ہم تک پہنچی، بلکہ انہوں نے ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو کوئی نبی پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں، 10 مرتبہ رحمت دیں گے۔ تو آئیے ہم درود پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہم اپنی نماز کے آخری رکعت میں تشہد کے بعد تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ جی، آپ نے یقیناً سبق پڑھ رہے ہوں گے، ہوم ورک بھی کر رہے ہوں گے، اپنی وقت پہ توجہ دے رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ اپنے سارے کام کرتے جائیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ آج لیسن نمبر 9 پر پہنچ رہے ہیں، دو لیسن ہمارے ہیں، اس کے بعد ریویژن اور ساتھ ہی ہمارا مڈ کوئز ہو جائے گا۔ تو مڈ کوئز کی تیاری کے لیے ابھی سے آپ لوگ تیار کریں، یہ جو ویک ہے اس کے اندر اپنی ورک بک جتنے آپ کے ہوم ورکس ہیں سارے کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے مڈ کوئز کی کافی حد تک تیاری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ٹرک بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ہوم ورک سارے کر لیتے ہیں، ورک بک بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے کافی حد تک آپ کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہوم ورک سارے کر لیں اور ساتھ ساتھ ورک بک بھی کر لیں۔ جی، اب چیٹ باکس میں ذرا آپ نے جواب دینے ہیں جی اس کا۔ آؤزو، چلیں ٹھیک ہے جی۔ رحیم کا کیا میننگز ہے؟ جی، سلام علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلے آج کے سبق میں ہم درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے اس کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر بڑے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم ورب فعل کو شروع کر رہے ہیں، فعل بھی ہم فعل ماضی اس سے شروع سٹارٹ کریں گے، اس میں 3 سیٹ انشاءاللہ ہم کریں گے، آج اس کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نکات تعلیم شوق بڑا زبردست، آج ہم نئے 9 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 390 390 ٹائم قرآن پاک میں ہے۔ تو الحمدللہ ابھی انشاءاللہ 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد جب ہم سبق نمبر 9 اپنا فنش کریں گے، سبق نمبر 9 فنش کروں گے تو 102 الفاظ کو الحمدللہ ہم سیکھ جائیں گے۔ یہ 102 الفاظ قرآن پاک کے اندر 27,926 27,926 ٹائم، تقریباً 28,000 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیجیے، درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا ایک نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی یا میرا اس قبیلے سے تعلق ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی درود کی شکل میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے سے الٹا کیا، ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔
जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें, ये दरूद का पहला पोर्शन है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसको जरा सुन लेते हैं। इन्नका हमीदुम मजीद। चलें, आवाज आपको सही नहीं आ रही तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा हम काफी दफा देख चुके हैं मेरा ख्याल है। ए अल्लाह। अच्छा, कल आप लोगों ने पढ़े हैं क्या कहते हैं इसको, हरूफ जर के मुतल्लिक कुछ 5 बातें 4 बातें आपने सीखी हैं। पांचवी बात ये पता नहीं वो आपने सीखी है नहीं, तो उसको बड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब वो हरूफ जर के बदलने से, यानी कि प्रेपोजिशन के बदलने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा। मारा और लकड़ी साइडों पे बीच में हरूफ जर बदल रहा तो मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं। गेट इन, गेट आउट, गेट अप वगैरह सारे आपने देखे होंगे। तो ये भी आपने देखा होगा सल्ली अला और सल्ले अला इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जी, सल्ली, तू रहमत भेज। जैसे हमने कहा था सल्ली ली, फसल्ली ली रब्बी का बनहर, पास अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी दे। जब आएगा सल्ली अला, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज। अभी देखिए हरूफे जर के बदलने से मीनिंग्स बदल गए हैं। जी, जरा को मुझे अनम्यूट होके बता देगा मेरी आवाज कम आ रही है या नहीं आ रही। صحیح آ رہی आवाज ہے सही آواز आ آپ रही کی آواز है। صحیح آ आवाज رہی आ ہے रही है। चले, आवाज जजाकल्लाह आ सिस्टर रही है। जकिया तबस्सुम, आप अपना कोई नेट चेक कर लें। ठीक है, नेट को देखें, मेरे ख्याल आपको कोई इशू होगा। मैं तो बड़ा, क्या कहते हैं, मेरी जो आवाज से मैं तो इतनी जोर से बोल रहा हूँ कि शायद महल्ले वाले भी सुन रहे होते हैं। बहरहाल, तो सल्ली फसल्ली रब्बी का ये हमने देख लिया जी। अला मुहम्मदिन, अस्सलाम वालेकुम हमने पढ़ा था, वहां पे आया था अला पर। ठीक है। अच्छा चले, जजाकल्लाह, वो कह रही है अब आ रही है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वा अला आले, तीन तीन ये वर्ड है ना। वाव का मतलब और, अला का मतलब पर, आल, आल का मतलब आल। जी, आल कौन है? खानदान वाले हैं और इत्तिबा करने वाले हैं। तो हम क्या है? इत्तिबा करने वाले हैं। हम आपके खानदान में एक तरह के शामिल हो जाते हैं। अहल हम कहते हैं खानदान वाले। जी, इसे असबाक देखते हैं। सल्ली अला का मीनिंग, ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात सिर्फ खानदान वाले होते हैं, अहल। ठीक है, ये आल। तो इट मीन्स इस दुआ के अंदर हम लोग भी शामिल हैं। तेरे नबी, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर बेशुमार एहसानात किए। मतलब से कह रहे हैं ना कि अल्लाह तेरे नबी ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे बस की बात नहीं कि हम उसका बदला दें। हम क्या बदला दे सकते हैं? तू ही अल्लाह बदला देने वाला है। तो ये बहरहाल इसका तर्जुमा था। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला, रहमत भेज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाल्लाह जी, काफी लोगों के हैंड रेस है। तो जब आपको कॉल की जाएगी तो तभी आप अनम्यूट करेंगे ना। मिसेस नदीम, आप पहले ही अनम्यूट किए हुए हैं। चले, सिस्टर हैं जी हमारी, बच्ची हैं जी मोमिना। जी बच्चे, मोमिना। اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج صلی رحمت بھیج علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہ نا ہم لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی مسٹیکس ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِ، یعنی کہ یہ الگ الگ دو الگ آئیں گے نا، جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ترجمہ کیا، واؤ کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، آل خاندان والے، اتباع کرنے والے ہم لوگ، تو یہ تین ورڈ ہے۔ جب ہم جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولا علی، ولا علی نہیں، وعلی آلی، اس کو سیپریٹ تھوڑا سا وہ کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابیہا اسلم۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلی آلی اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے جی، ابو ہریرہ۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آلی اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلیں باقی انشاءاللہ ہم آگے لیتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، چیٹ باکس میں لکھنا ہے، چیٹ باکس میں، ٹھیک ہے۔ سلیتا کا کیا میننگ ہوگا؟ آیا سلیتا، اچھا اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ افشین کہہ رہی ہیں ڈی، ابیہا کہہ رہی ہیں بی، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اے، نزت یاسمین کہہ رہی ہیں بی۔ تو بی، آپ نے درود بھیجا، تا ہے نا، تا، یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھ بھی لیں گے۔ یہ تا والا جو ہے نا، اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے، آج ہی سیکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ یہ ایک پارہ کیوں نہ، سورت کیوں نہ، آئی تھی کیوں نہ ہو، کیا ہوگا جی؟ جی ابو ہریرہ ماشاءاللہ سی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مرتضیٰ زکیہ، ٹھیک ہے جی۔ جی صلی اللہ کا ترجمہ کیجئے۔ رحمت بے دجات مہربان، تو کیا ہوگا ہمارا؟ یہ بھی اکثر سوال آ جاتا ہے، تو ڈی ہوگا، سب بھی ہیں جی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زائد جواب ہے۔ ذرا میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ ہم نے فیل کو بھی آج سیکھنا ہے، اور دوسرا کو نا اتباع کرنے والے۔ چلیں اگلا پورشن آگے چیٹ باکس میں رکیے گا جی۔ کما صلیتا، کما جیسے، کما یہ کاف آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ جیسے۔ صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، صلی ہوتا ہے نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج، ٹھیک ہے، صلی اللہ یعنی کہ رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلیتا رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، علی آلی، یہ دیکھیں الگ الگ، واو کا مطلب اور، علی کا مطلب پر، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، سب عیسائی، یہودی نے من نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا میننگ یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو تو پھیلانے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ جی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے جی۔ کما جیسے، صلی تر بیجی رحمت انہیں علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، وعلی آلی اور حال پر، اور کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی مسفرہ، کما مسفرہ، جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی مسز ندیم اب انمیوٹ کریں آپ، جی میری بہن مسز ندیم۔ کما جیسے صلیتا بھیجی رحمت نے اللہ پر ابراہیم ابراہیم پر، والا اور پر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی۔
جی میری بہن افشین ناصر. کما جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے اعلیٰ ابراہیم ابراہیم پر و اعلیٰ آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. چلیں ماشاءاللہ 3 لوگ ہو گئے جی. آگے باقی لوگوں کو لیتے ہیں. جی ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے لکھیے گا جی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو کتنی مرتبہ رحمت آتی ہے؟ اے بی سی میں سے لکھ سکتے ہیں آپ. شاباش. بہرحال نام بڑے اسپیڈ سے آ گئے اس لیے میں نہیں دے سکا جی. 10 مرتبہ بالکل بھی. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو کیا کریں گے؟ بالکل افشین ناصر کہہ رہے ہیں جی آل. تو یہ آل ہی ہے جی. جواب آ گیا یہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم. انکا حمید مجید. انکا بے شک تو. ان ہے پھر وہ ہے کا. تو نے بے شک تو. حمید تعریف کے قابل. یہ جی ان کا بے شک یقیناً کا تو. حمید حمد سے بنا یہ بے شک. حمد تعریف اور شکر. حمید تعریف کے قابل. بزرگی والا ہے. مجید والد ماجد جد امجد سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اردو میں. بزرگی والا جس کو جلال عظمت بڑائی ہو. پرفیکشن کے درجے سب سے اعلیٰ درجے پر ہو. تو اس کو دیکھتے ہیں جی. اگر ہم بھوکے ہیں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا بات کا پتہ چل جائے کہ میرا دوست بھوکا ہے تو ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے بڑا سی یعنی کہ زیادہ کھانا ٹرک بھیج دے, یعنی کہ اتنا زیادہ کھانا بھیج دے, تو ہم اس کے لیے کیسی تعریف نکلیں گے؟ کیوں؟ ایک تو ہم بھوکے, پھر ہمیں سے کھانا بھی مل جائے. ہمیں تو اگر سوکھی پوکی روٹی مل جائے اگر بندہ بھوکا ہو تو تبھی بندہ اس کی کافی تعریف کر دیتا ہے, شکر کرتا ہے. اور ایک بہترین قسم کا 5 اسٹار کا کھانا تو کیسی زبردست تعریف نکلے گی. یہ ایک چھوٹی مثال ہے. اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملی ہوتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے, یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف تم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. ان کے رول کو سمجھنے کے لیے وہ ایک معلم بنا کر بھیجے کہ تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہے؟ یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے اے اللہ مدد کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں. شاگرد کیسے بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چل کر. احتساب میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں, یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں. ہم اکثر یہی کہتے ہیں نا. بلکہ بعض لوگوں کو جب وہ نماز کے لیے کہتے ہیں جی انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا, تو کل سے کیوں بھائی, ابھی سے کیوں نہیں؟ پلان کیا جائے کہ مخصوص وقت قرآن و حدیث کے پڑھنے کے لیے. کلاس میں تو الحمدللہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں, اس کے بعد کوشش کیجئے میں یار آپ سے. ابو نے موقع تے دوائی لایا. چلیں انمیوٹ کر کے صرف یہی کہنا تھا کہ دوائی لیں. چلیں تبلیغ کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے. تو تصور ساز کے ساتھ دیکھتے ہیں جی. اب انکا حمید مجید, بے شک تو حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. جی حور العین. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. ماشاءاللہ. جی سلمان خان. سلمان خان انمیوٹ کیجئے. میری آواز آ رہی ہے سلمان خان؟ انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا. جزاک اللہ. ابیہا اسلم. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل, مجید بزرگی والا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھتے جائیں, پڑھیں اور لکھتے جائیں. اب تو ایک ہی وہ ہے, اس میں کوئی اتنی لمبی تو ہم نے پڑھا نہیں ہے, تاکہ ہم آگے, میرا کوشش ہے کہ فعل آپ کو سمجھ آ جائے جو ہم نے پہلے ماضی سٹارٹ کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اے نیکسٹ اس کے اوپر ہم پہنچتے ہیں جی.
अल्लाह मुबारक। चलें दूसरा पोर्शन है। जज़ाकल्लाह जी। आवाज़ पता नहीं क्यों कटती है, बहरहाल मेरे पास तो साफ आ रही है, तो ये बड़ी दफ़ा मैंने इसको कोशिश किया और चेंज करने की, फिर भी चले। बहरहाल आपने सुना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, यहाँ पे ना बड़े आराम के साथ उनके वा अला आली। तो इस पे मैंने अक्सर लोगों को गलतियां करते हुए देखा है इस पोर्शन में। बस कोशिश कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुनिए। तो वा अला आली, तो ये क्योंकि मैंने तर्जमा हम सीख चुके हैं, तो इसमें हमारी अब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी यही इसी तरह ही आ रहा है, ठीक है। बाकी बारकता है, इसको जहन में रखें। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद इसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, हम ग्रामर के अंदर इसको सीखेंगे। जी, अल्लाह हम पढ़ चुके हैं। ए अल्लाह बारिक, ये का सामने वाला नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, तो ये बरकत है। पूरा बारिक क्या है जी, बरकत वाला है। इसको आपने का तोड़ना नहीं है, ये जमीर नहीं है, का वो का वाली नहीं है, ठीक है। बरकत अता फरमा। जी, अला मोहम्मदिन अला अस्सलाम वालेकुम से हम हरफ पढ़ चुके हैं, तो ये इसलिए बार बार बताता हूँ कि ये आपको याद रहे कि हम ग्रामर नहीं पढ़ी थी उस वक्त। हमने ये आने वाले अल्फाज कुरान पाक के अंदर या आगे कहीं हम पढ़ते हैं अरबी में, अला पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये फिर देखिए वा अला आली, और पर किसके, आल के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम देख चुके हैं जी। दुरूद के पहले हिस्से में सलात की दुआ हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, सलात में बरकत शामिल है। सलात की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है, ये इसी वजह से कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और अबारात में बात को पेश किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए, उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। बरकत के मानी क्या होते हैं, खूबी, भलाई, नेमतों का तान और हमेशा रहना, और बराबर इसमें क्या, इजाफा या तरक्की होना। अमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत, उनका बेहतरीन बदला मिलना है। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना, फलना फूलना बढ़ना, ये सारी क्या जी, बरकत में चीजें आती है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को। तसव्वुर साज के साथ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए। दोबारा स्टार्ट से आते हैं जी। जी महमद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत आजा अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह जी। जी अबू हुरैरा। ए अल्लाह बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली, और आल पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह जी। आगे हैं जी मुसफिरा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत अता फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और आल पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी कमा बारकता। कमा अभी पढ़ चुके हम, कमा का, कमा जैसे, बारकता बरकत अता की, ये फालता इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं। बरकत अता की तूने, ये तूने जो है ना, ये ता जो एंड में आ रहा है ना, इसका है ता जबर, ता के ऊपर जबर है। बरकत अता की अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सल्ली, ये देखें, सल्ली सल्लैता, रहमतों की बारिश और नाम और दर्जात, बारिक बरकत, खूबी, बड़ाई। काइंडली म्यूट रहे, मुझे देखें उधर से मेरी काफी हद तक तो जो हटी थी कि मैं जाके अनम्यूट करें, लेकिन उन्होंने कर लिया खुद ही।
خوبی بھلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. جی اعلیٰ ابراہیم، اللہ کا مطلب پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، وعلی علی اور اللہ پر آل ابراہیم علیہ السلام کی. جی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت عطا کی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں مانتے تھے. یہ پہلے اس میں بھی گزر چکا. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اسی زمین پر رہنے والے تمام لوگوں اس کی نبوت کو مان لیں. دوسرا میں یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں. جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پڑھیں گے. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، و علی آل اور آل پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. جی مس ندیم انمیوٹ کیجئے میری بہن. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے اللہ پر ابراہیم ابراہیم پر وعلا اور پر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. جی افشین ناصر. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. جی حور کما بارکتا جیسے برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آل اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی آگے آگے جی انا کا حمید و مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کو کریں گے ابیہا اسلم. ابیہا اسلم. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. جی آگے پتہ نہیں ڈپلو پرائیویٹ لمیٹڈ کیا ہے جی، نینو آگے کیا ہے جی. جی انمیوٹ کیجیے آپ. ڈپلائے پرائیویٹ لمیٹڈ کیا ہے؟ جی سلمان خان کیجیے. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. ٹھیک ہے جی. جی انمیوٹ کیجیے. ڈپلائے پرائیویٹ لمیٹڈ پتہ نہیں اسپارک آگے نینو کیا ہے جی. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیجیے انمیوٹ. چلیں مومنہ آپ کیجیے. مومنہ کیجیے. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. چلیں اب اس کے کمپلیٹ آگے سوال آ رہے ہیں، ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیے گا. جی بارکتا کیا میننگز ہے؟ جی اسما رضوان ٹھیک ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ایک سے زائد جواب، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آل ہے جی اس کا بھی ٹھیک ہے. درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ کیا بتاتی ہے؟ سی. چلیں اچھا دعا بھی آج کمپلیٹ ہی ہو جائے. اس کے بعد ہم نا ایک دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا خیر پورا ہی ترجمہ آ رہا ہے لیکن چلے اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. ربی، دیکھ ربی اے میرے رب. یہ وہی ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے. اگر بی کے ساتھ ملا دیں تو ربج النی، اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو اج النی، اے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ کیا جی نماز. چلے تھوڑا سا آپ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے. جی الصلاۃ کیا ہے جی اسم فعل عرب میں سے؟ اسم اسم. مونس مؤنث ہے اور خاص ہے، ٹھیک ہے جی. نماز کو قائم کرنے والا. واؤ کا کیا میننگز ہے یہاں پہ؟ اور من سے سے.
اچھا ذریت کا ویسے یہ میرے پاس نا سلائیڈ پتہ نہیں کیوں آ گئی، خالی سلائیڈ میں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ سے پوچھ لوں ذریتی، یہ جو ہے نا یہ میری میری کے لیے، اولاد سے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، یہ جو آ رہا ہے نا میری کے لیے آ رہا ہے. اب جیسے رب بھی ہم نے پڑھا ہوا نا اس کے اندر، تو ذریت اور میری اولاد کے. ربنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا نہیں بلکہ ربنا اے ہمارے رب. وا اور تقبل قبول کر، دعائی میری میری دعا، دعا. دعائی میری دعا. ربنا اے ہمارے رب، اگر اس کے ساتھ ملائیں گے تو ربنا اغفر لی آئے گا، ورنہ یہ کیا ہے اغفر لی، بخش دے، لی کس کو؟ مجھے. مجھے والی والی دیا، وہ میرے اور والدین میرے کو. والدین کو. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں ذرا یہ تو مجھے بتا دیں. سر تین. 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 واؤ، واؤ ایک ہے لی، لیل یعنی کہ والی. مومنین اور مومنوں کو. یوم کا میننگز پتہ ہے؟ دن. 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 یقوم قائم قائم ہوگا. ہوگا. قائم ہوگا. الحساب حساب کا. ٹھیک ہے، چلیں کون ہے جی یہاں پہ؟ چلے مسز ندیم آپ ہی ایک دفعہ اس کو پڑھ دیں. رب رب جل، اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، وامن ذریاتی اور میری اولاد کو، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر دعائی میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، والی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یوم یقوم جس دن قائم ہوگا الحساب حساب. جزاک اللہ جی. چلیں جی ہم اب گرامر پورشن کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کل ہم نے جب سبق پڑھا ہے اس میں کتنی باتیں کی ہیں اس کے متعلق؟ 4. چار، پانچویں نہیں کی؟ نہیں سر. کتاب بک ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس ہے. اچھا جس کے پاس ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، اس کے بک کا 50 پیج نکالا ہے آپ نے؟ نکالتی ہوں ابھی. وہ کون سا پیج ہے؟ 51. نکال لیے جی. ہاں جی، اس میں 5 باتیں ہیں، 4 باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں. 5ویں بات آپ بتائیں کیا اس میں لکھی ہوئی ہے؟ حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو زیر دے دیتا ہے. آگے بھی پڑھے، آگے بھی پڑھے نا، کیا ہو گیا؟ کون تھا مجھے تو جیسے فی کتاب، الا بیتن، جب اسم نکرہ کے ساتھ آئے تو اسم پر 2 زیر لگتے ہیں، جیسے فی کتاب الا بیتن. اور اگر اسم معرفہ کے ساتھ آل ہو تو 1 زیر لگتا ہے، جیسے فی الکتابی الی البیتی من الشیطانی آتا ہے. جیسے جیسے قرآن سے مانوس ہوتے جائیں گے تو اس طرح کے نکال مزید باتیں. چلے اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. چلے میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں. کچھ اور ہے، شیل کچھ اور ہے جی. بیسیکلی اس کے متعلق 5 باتیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے کہا تھا اس کے حروف جر کے یہ ہوتا ہے من تو باللہ ہی. پھر ہم نے کہا تھا جی کہ یہ اس کسی کبھی اس میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. جیسے کہ فرلی، اس طرح ورحمنی، استغفر اللہ. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے حروف جر کے بدلنے سے میننگز بدل جاتے ہیں، جیسے ہم نے گیٹ ان گیٹ آؤٹ وغیرہ کا. صلی اللہ صلی اللہ. 5ویں بات جو ہے نا حروف جر، یہ جو حروف ہیں جب کسی اسم سے پہلے آئیں گے، کیا آئیں گے؟ کسی اسم سے پہلے آئے گا تو اگر اسم جو ہے عام اسم ہوگا تو وہ 2 زیر لگیں گی اس پہ. کیا لگیں گے اس کے اوپر؟ 2 زیر آئیں گی. جیسے فی کتابن، کتابن نہیں آئے گا، کتابن. ٹھیک ہے. اگر خاص اسم ہوگا جو ال والا ہے، جیسے ہم نے کہا نا من، من ہم نے پڑھا ہوا ہے، من الشیطان نہیں آئے گا. ایسے ہی فی الکتابی آئے گا، الل بیتی آئے گا. ٹھیک ہے. یہ جب ہم اگلے نیکسٹ لیول پہ کورس میں آتے ہیں، جب ہم اسٹوڈنٹ سے اپنے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 5ویں بات نہیں پڑھی، تو موسٹلی اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. تو
تو اس لیے انفارچونیٹلی میں کل نہیں تھا، ورنہ میں یہ بات ضرور کلیئرٹی سے آپ کو بتاتا کہ پانچویں بات خاص بات ہے اس کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے حروف جر اگر آئے گا اس کے بعد اسم آئے گا تو وہ اس کو زیر کر دے گا، یعنی کہ اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر خاص اسم ہوگا تو ایک آئے گی، اگر عام ہوگا تو اس کے نیچے دو آئے گی۔ جی یہ ٹیکنو کے ایم 4 ذرا انمیوٹ کر کے بتائیں، آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے سر شیلڈ کو کیا ڈرسٹ کروائیں، کیا مطلب؟ سر انہوں نے کہا سلائڈ کو درست کروائے۔ درست کروائیں، میرے پاس تو سلائڈ ہے درست ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، سلائڈ ٹھیک ہو گیا۔ قواعد کیا ہیں جی؟ فعل ماضی، فعل فتح جالا وغیرہ، فعلا فتحت انشاءاللہ فعل ماضی انشاءاللہ کرتے ہیں جی۔ گرامر میں کرتے ہیں ہمیشہ ٹی پی آئی سے، سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے۔ جی مسفرہ ایک دفعہ آپ کیجئے۔ سنیے دیکھیے سوچیے بولیے کہیے بتائیے دل سے کیجیے مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم اسم یہ ہم پڑھتے ہیں جی، اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ صفت مسلم مومن وغیرہ ال لگا ہوگا، دو پیش دو زبر دو زیر نہ ہوگی، واو نون یا نون اور الف تا ہوگا۔ فعل اچھا ہر پڑھ سکتے ہیں، یہ جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ حروف کیا ہیں جی؟ بی لی من فی انا، یہ جو بھی حروف جار ہیں پریپوزیشن ہیں جب کسی اسم کے ساتھ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آگے اس کو زیر کر رہا ہوگا، زیر آ جائے گی اس پہ، ٹھیک ہے جی۔ فعل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا فعل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ، برحال آج ہماری سسٹر نے بڑی اچھی ریویژن کروائی ہے، اس کو بھی آپ کو ایک دفعہ ریوائز دوبارہ سے آپ لوگوں سے کروا لیں۔ جی مسفرہ کیجیے آپ پہلا، بلکہ سارے ہی کر دیجیے، تینوں کے تین آ رہے ہیں۔ لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا منہو منہم منکا منی منکم منا منہا انہو انہم انکا انی انکم انا انہا۔ ٹھیک ہے جی مومنہ آگے والا کیجیے آپ، مومنہ۔ بی بیہی بیہم بیکا بیہی بیکم بینا فیہی فیہم فیکا فییا فیکم فینا علیہی علیہم علیکا علیہ علیکم علینا۔ ٹھیک ہے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جی۔ الیہ الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہ معہ معہم معکا معجی محاکم معکم معنا معہا عندہ عندہم عندک عندی عندکم عندنا عندہا۔ ماشاءاللہ یہ سپیڈ آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگے۔ یاد رکھیے گا یہ جو دونوں ہیں نا ماں اور یہ اسم ہے، اس میں جار ہیں، یہ انشاءاللہ آگے جا کے اس کو آپ پڑھیں گے، لیکن یہ کام اسی طرح ہی کر رہے تھے۔ پچھلے سبق سے سوالات جلدی سے ہم، بلکہ میں آپ کو گزار دیتا ہوں، اس کو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا۔ ولی ولا کا میرے لیے اور تمہارے لیے جی۔ اعوذ بالرحمن، دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا اعوذ باللہ بی رحمان، اب یہ دیکھیں یہ کیا بی ہے، یہ بی کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، اللہ آ رہا ہے تو ایک زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بالرحمانی، میں پناہ میں آؤں گا بڑے مہربان، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دونوں ہوں گے، یہ خیر انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل، ورب۔ ورب کی آگے دیکھیں جی، عربی میں اکثر ورب کے سے 3 حروف سے ہوں گے، اکثر آپ کو نظر آئیں گے، جیسے فعل فتح نصرہ، یہ فا عین اور لام یہ 3 ہیں جی، فا تا اور ہا یہ 3 ہیں، اس طرح نون صاد را داد را با۔ فعل کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں، اردو کے اندر ہم پتہ نہیں کتنے ٹینسز کر چکے ہیں، انگلش کے اندر پتہ نہیں کتنے ٹینسز کیے ہیں، یقین کیجئے کہ بہت ہی آسان۔ عربی کے اندر ٹوٹل 3، فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام ہو گیا، جو واقعہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، پرفیکٹ ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ آج انشاءاللہ ہم آج کل اور یہ 3 کلاسز کے اندر فعل ماضی کو کمپلیٹ کریں گے۔
جیسے آپ نے کہا آپ کا میرا کہنے کے لیے آپ نے کہا یہ کم نہ کہا، اس طرح فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا، تم نے کیا ہے، سارے کے لیے تا تو تم، تا تو تم نہ آئے گا. یہاں پہ اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ فعل آ جائے گا. یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اب عربی زبان میں اکثر فعل بنائے جاتے ہیں. کتنے حروف سے بنائے جاتے ہیں؟ اے بی سی ڈی میں سے جواب دیجئے. 3 حروف سے. ٹھیک ہو گیا. ماضی جو ہو چکا ہے یا جو کیا جا رہا ہے، جو کیا جائے گا، جو کرنا ہے، جو ہو چکا ہے، کمپلیٹ. جی یہ ہے جی ہمارا فالا، پہلا ٹیبل فالا. ٹھیک ہے، کیا ہے جی؟ فالا. یہ فرسٹ لیٹر ہے، یہ دوسرا لیٹر ہے، یہ تیسرا لیٹر ہے. فا. اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں 9,000 بار اس طرح کے آپ کو الفاظ ملیں گے. جی چلیں ہم تھوڑا سا پچھلے پہلے لیسن کو ریپیٹ کر لیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ قرآن پاک کے اندر کتنے صفات ہیں؟ جی کتنے صفات ہیں؟ سر جی 600. ٹھیک ہو گیا. میں تو کہا تھا چلو چیٹ باکس میں کتنے ہیں جی؟ 600. اگر ہم ان صفات کی بات کریں، 600 صفات ہیں تو ایک صفحے پہ کتنی لائنیں ہیں؟ 15. 15. 15. 15. تو قرآن پاک کے اندر لائنیں کتنی ہیں؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ 9. 900. 9,600. 9,000. ماشاء اللہ جی. 600 صفات، ایک صفحے پہ 15 لائنیں، تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے 9,000 آ گئی. کتنی آ گئی ہیں لائنیں؟ 9,000. یہ 9,000 لکھا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ والے حروف ہر لائن میں آپ کو ایک ملے گا. ایسے ہی ہے؟ جی سر. ہر لائن کے اندر آپ کو یہ ایک حروف ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھنا ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا یہ والا. اچھا اس کا جو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، یہ جو اس کے اشارے ہیں وہ یہ چیسٹ لیول پہ چلیں گے. جو ہمارے یہ سینہ ہے نا، چیسٹ، اس لیول پہ یہ والے اشارے چلیں گے. فعل جیسے پہلے ہم کرتے آئے ہیں. پتہ میرا ہاتھ تھی، اب نظر آ رہا ہے؟ فعلا ایک فکر کے ساتھ، فعلا زیادہ کے ساتھ، فعلو. اب میں سامنے آ گیا، فالتا ایک فنگر کے ساتھ. میں تھوڑی ٹیڑھی کر کے دکھا رہا ہوں. فالتا، فالتو، فالتم، فالنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے اندر آپ کو تبدیلی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ بیسیکلی کیا ہے یہ ورڈ؟ کیا ہے یہ والا ہے فالا، تاروں پہ زبر ہے. یہ واو الف اس کے اندر آگے آ گیا، فالو بن گیا واو کی وجہ سے. یہ آگے تا کے اوپر زبر ہے، یہ والا ساکن ہو گیا. بیسیکلی یہ پہلے 3 ویسے ہی ہیں. تا اس کے اندر زیادہ ہے، اس کے اندر واو الف زیادہ ہے. اس کے اندر کیا ہے جی؟ تا کے اوپر پیش ہے، اس پہ زبر ہے. اس پہ کیا ہے جی؟ تم زیادہ ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ فعال ہے، اور یہاں پہ نا زیادہ ہے، اور یہاں پہ فعلا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ واو الف ہے، یہ تا ہے، تم ہے، تو ہے، اور نام وغیرہ. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایروپلین. ایروپلین جب اڑے گا تو آپ کو اس کو ٹیل، دم نظر آئے گی. آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے گاڑی آپ کو گزرتی ہے، آپ کو اس کی بیک نظر آئے گی. تو اس سے آپ یاد رکھیں گے اس کی تبدیلی کہاں پر ہے؟ اینڈ میں ہے. کیوں؟ ایروپلین فلائی کر گیا، اڑ گیا، گیا. گاڑی آپ کے پاس ہے، گزر گئی، گزر گئی، چلے گی، ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا آپ کو بیک نظر آ رہی ہے؟ چلی گئی ہے. تو یہ ساری کی ساری تبدیلیاں کہاں پہ ہوں گی؟ اینڈ میں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں سے تھوڑا سا اس کو میں ریوائز کرواتا ہوں. پورو لین کریں گے آپ؟ جی سر. کریں بیٹا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلناہا اس عورت نے کیا. نہیں نہیں، آپ نے ماضی اس کو مونس کا نہیں، آج نہیں کرنا، کل آپ کو کروا دیں گا. ہاں نہیں آئے جی گا اس. سر. جی ٹھیک ہے سر. بیٹا، ہاں نہیں آئے گا اس میں، کچھ اور آئے گا وہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے، بلکہ کلاس کے اینڈ میں بتا دیں گے، ابھی نہ کریں آپ. ٹھیک ہے،
चले जी मोमिना सर। करे जी, मोमिना। मुन्नस का नहीं करना अभी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी मुस्फिरा बेटा कीजिए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ठीक है, जो बाकी लोग हैं ना म्यूट रहते हुए साथ रिवाइज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे, आप इसको साथ साथ रिवाइज कीजिए, फैल है फैलू फैलता है फैलतू फैलतुम फैलना। जी हो गए। अबू हुरैरा कीजिए बच्चे। सर आपकी आवाज को नहीं आ रही। उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या कट रही है आवाज, क्या हो रहा है? आ रही है, सही आ रही है। नहीं, थोड़ी देर रुकी थी, अब आ गई है। अच्छा चले, म्यूट ही रखिए जी अपने आप को। चले अभी हम थोड़ा सा ना इसको मजीद आपसे इंशाल्लाह करवाते हैं। जी सलमान खान सिस्टर है हमारी, कीजिए आप भी। सलमान खान अनम्यूट करेंगे मेरी सिस्टर तभी होगा, जो भी आपका नाम है। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। चले जजाकल्ला जी। अब इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे, आंसर क्वेश्चन। अबीहा सवाल करेंगी और चलें मुझ आप जवाब देंगी। वैसे ही है जैसे शुरू वाले हमने किया ना, फाला का जवाब फाला में, फालू का जवाब फालू में। जी कीजिए। हल फ़अला नअम फ़अला। हल फ़अलू नअम फ़अलू। जी हल का मतलब होता है क्या, क्या उसने किया तो वो कहेगा जी हाँ उसने किया, क्या उन सब ने किया तो आएगा। जब आप कहेंगे ना ता, ये सामने वाला, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, तू आ जाएगा, अपनी तरफ आ जाएगा। हल फालता नाम फालतू, नअम हल फालतुम नाम फाल। जी कीजिए बच्चे कीजिए कीजिए। हल फ़अलता नअम फ़अलतु। हल फ़अलतुम नअम फ़अलना। ठीक हो गया। चलें ये सवाल है इसको मैं गुजारता हूँ, असल उसकी तरफ कहानी की तरफ आते हैं। हम ये देखें जी, एक ये हमने सांचा बना लिया है ना, इस तरह के जितने भी फेल होंगे सारे एक जैसे होंगे। जैसे हमने कहा जी फा आला, यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे दूसरा लेटर है, यहाँ पे तीसरा है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मजे की बात ये कि दूसरा और तीसरा दोनों में एक जैसे हैं, सिर्फ फा और जा आपस में चेंज हुआ। फाला का मतलब होता है उसने किया, जाला का मतलब होता है उसने बनाया। जी कोई नया? जी मोमिना, मोमिना, मोमिना अनम्यूट करेंगी? आवाज आ रही मेरी? मोमिना फिर म्यूट कर गई है। जी सर जी। जी फाला का आपको टेबल बना लिया, आपने बनाया था अभी? जी अच्छा अब जाला का बनाना हो तो वैसे बना लोगी? जी। बना के दिखाओ, मीनिंग नहीं करना, सिर्फ जाला वैसे ही कहना। जालू जाला जालू जालता जालतू जाल तुम जालना। ठीक है चलें जी। अब है जी मुस्फिरा, बच्चे आप बनाए। जअला जअलू जअलता जअलतू जअलना जअलतुम। चाल तुम जालना, चाल तुम जालना। ठीक जी। है जी। मेहमद। जअल जअला जअलू जअलता जअलतुम जअलतू जअलतुम जअलना। जजाकल्ला जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा कर लिया आप लोगों ने। अब ये देखें, अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये बने कैसे है ना। ये देखिए मैंने कहा था फाला, ये पहले तीन जो रेड वाले हैं वो सारे आए हुए हैं। यहाँ वाव अलिफ है, ता तू तुम ना, पहला फैलू फालता फैलतू फैलतुम फालना उसने किया।
ابھی دیکھیے تھوڑی سی آپ کو نا بس ایسے ہی لگے گا جیسے یہ دیکھیں یہ والے پہلے والے چینج ہو جائے گا، فا کی جگہ پر کیا آ جائے گا، جیم آ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو غور کیجئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جالا جالو جالتا جالتو جالتم، بالکل ویسے. یہ کیا ہے، جیسے ایک سانچہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس میں کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، کوئی چیز ڈالتے ہیں تو بن جاتی ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی یہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں اس نے کیا، اس نے بنایا. چلے ماشاء اللہ. جب آپ 2 لوگوں سے 3 لوگوں سے کروا لیتے ہیں جنہوں نے کی. جی سسٹر افشین ناصر کیجیے آپ. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا. جیسے میں نے کہا تھا بنا کرے لوگ کو. چلے جی ابو ہریرہ. ابو ہریرہ میوٹ کیجیے بچے. اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ابیہا. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. زاہدہ پروینہ جی ہماری بہن. زاہدہ پروینہ انمیوٹ کیجیے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. حور العین. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. جی مومنہ. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو آپ میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا. اچھا چلیں منس کا بھی میں بتا دیتا ہوں. جیسے ہم نے پہلے کیا نا فعالہ، ٹھیک ہے فعالہ کیا تھا، اس سے کیا بنے گا منس. منس کیا ہوتا ہے بیسیکلی، عورت ہوتا ہے نا. تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے زبر او رت، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ساکن. اس طرح اس کا بنے گا فعالت. فا پہ زبر، آئن پہ زبر، لام پہ زبر، فعالت. اس کا کیا بنے گا جعالت. جی زبر 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 اور ساکن. جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 2 تا اور تو. یہ دیکھیں اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس پہ زبر آ رہی ہے، یاد رکھیے گا. اس پہ پیش آ رہی ہے. اب آپ نے تھوڑا اس کا ہوم ورک کرتے بھی تھوڑا سا خیال کرنا ہے، اس کو بڑا کر لینا، زوم ان زوم آؤٹ کر لینا. یہ زبر پیش اور اس کو ساکن کو دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، پھر جعلت اس عورت نے بنایا. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا. جی ہم اس کے کریں گے. اب کیا کریں گے، عربی بول چال کریں گے، عربی بول چال. چلیں سسٹر افشین ناصر سوال کریں گے، زاہدہ پروین جواب دے دیں گے. هل جعل، نعم جعل، هل جعلوا، نعم جعلوا، هل جعلت، نعم جعلت، هل جعلتم. نعم جعلنا. ٹھیک ہو گیا جی. جعلہ کا میننگز کیا جی، اس نے بنایا. جعلنا کا میننگز کیا جی، اینڈ والا ہم نے بنایا. اگر آپ چیٹ باکس میں لکھتے جائیں گے تو اچھی بات ہے جی، کہ نہیں لکھیں گے. وجعلوا واو اور جعلوا ان سب نے بنایا. حل جعلتا اس کا جواب کیا ہوگا، جعلتا یہ تا ہے زبر ہے، تو جو جہاں پہ تو ہوگا وہ والا اس کا آنسر ہو جائے گا، حل جعلتو. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب اگلا ٹیبل آ گیا جی فتح. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم پچھلے ٹیبل کرتے ہیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. ہم انگلی بھی ادھر لے جائیں گے. جی ابو ہریرہ.
अबू हुरैरा। उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतह, ठीक। फतहत फतहत उस औरत इस ने। औरत ने। उस औरत जी ने खोला। जजाकल्लाह। मिस नदीम। जी मेरी बहन मिसेस नदीम। फिर मैं पढ़ लूँ। फातहा उसने खोला, फातह उन सब ने खोला, फातह फातह ता आपने खोला, फातह तू मैंने खोला, फातह तुम आप सब ने खोला, फातह ना हम सब ने खोला, फातहत उस औरत ने खोला। ठीक है, कौन कहता मैं पढ़ूँ? वो पढ़ दे। फिर मोमना। तो हैंड रेज रखे ना बच्चे आप। गलती से हो गई। चलें करें। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहतू फतह ता मेरी बहन, फतहता फतह। फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहू फताहत, फताहत। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा था? बारक ता, ता। ठीक है, तू का इशारा या आपका इशारा हो जाएगा। चमिसिन दिन जी अबीहा। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। महमद। फतह इसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह ता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। जी मुस्फिरा। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। अच्छा जी अफशीन नासिर। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। ठीक हो गया। जाहिदा परवीन। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। माशाल्लाह। सिस्टर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह ता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। यकीन करें मुझे ये अबू हरेरा पे हैरानगी होती है, इतनी स्पीड से पढ़ रहा होता है बच्चा और इतने सुकून से पढ़ रहा होता है। पता नहीं, मुझे तो ये लगता है पता नहीं कितना कोर्स कर रहा होगा ये। ठीक है, देखिए छोटा बच्चा है। ठीक है, उनकी मदर पीछे बैठी हुई है, वो उनको गाइड भी कर रही होती हैं। तो इस तरीके से आपकी स्पीड बन जानी चाहिए कि मेरे ख्याल है कि 10-12 लोगों ने इसको रिवाइज किया है, 10-12 लोगों ने। अगर आप बैठे बैठे भी 10-12 दफा देखें, मैं कर रहा होता हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे होते हैं, मैं इशारे भी कर रहा होता हूँ, साथ साथ पढ़ भी रहा होता हूँ। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी चैट बॉक्स में लिखें हल फतह, क्या जवाब होगा? आप सबने खोला, फतह तुम। जी नुक्ता तालीम जी माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त है आज का। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं क्या करूं, मजबूती से पकड़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। देखें कितनी खूबसूरत बात। अगर आप कुरान मजीद बा आवाज पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज से, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। तो कोशिश कीजिए जो जिक्र करें तो उसको थोड़ी सी आवाज बुलंद रखें, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। तसव्वुर कीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो बाजू से एक नई गाड़ी या कोई चीज गुजरती तो आपका जहन जो है ना भटक जाएगा, शैतान आपको जिक्र से दूर कर देगा। अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपका दिमाग कहीं और चला जाए, मगर आवाज वाली तिलावत या जिक्र से आपको फिर वापस ले आएगा जिक्र और तिलावत की तरफ।
تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ راستے میں جا رہے ہیں اتنی زور سے نہ بولیں کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ بندہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اپنی آواز کو دھیمی رکھیں جو کہ آپ کے کان سنتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ واپس آ جائیں گے، آپ کا دماغ واپس آ جائے گا. یاد رکھیے ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے نہ کبھی زبان تھکتی ہے. کہ آپ نے کبھی کسی سے کہتے سنے کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے. اس لیے دوسرا ورک میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت، چلتے پھرتے گھر کے کاموں میں، گاڑی چلا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آتے جاتے آپ ذکر کرتے رہیں. ثم الحمدللہ. الحمدللہ. آج سبق نمبر 9 ہم نے ختم کیا. 102 102 ورڈ 9 کے اختتام پر، سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے کیا جی 102. اور یہ ہمارے پاس کتنے 27,926 27,926 ٹائم قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کو سیکھ لیا. ہم یہ ہمیشہ ریپیٹ کرواتا ہوں. 232 الفاظ، 232 الفاظ کو اس کورس میں ہم نے سیکھنا، اس میں سے 102 الحمدللہ ہم سیکھے ہیں. یہ 132 الفاظ کو 41,111 بار آنے والے الفاظ ہیں، اور اس میں سے آج ہم نے تقریباً 27,926 الفاظ کو سیکھ لیا. الحمدللہ. دیکھیں کتنی سپیڈ سے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. اب تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب یہ تھوڑا سا جو رہ گیا اس سے آپ نے بھاگنا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کہ ہو یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. تو یاد رکھیے 7 اوور کو اپنے مصحف سے دیکھ کر حافظے سے کورس میں مختلف نماز میں تلاوت کیجیے. آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو پھر نظر انداز تو نہ کریں کہ اللہ آپ کو یہاں تک لے آئے. اللہ نے آپ کو چوز کیا، اللہ ہی نے آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو اللہ ہی نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چوز کیا ہے. تو ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما. اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد ہوا. اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. مجھے، میری فیملی کو، میرے ساتھ جتنے سیکیورٹیز ہیں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے. جو ٹیچر بنی آپ نے جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، تو پھر سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا. ٹریننگ میں وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. ہم یہاں دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.